بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خلطیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ بری عادت ایک روز آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ راضی بار رضا رہنا اس بات کی نشاندہی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی لے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم نہیں نفع نہ پہنچائے تو یہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلد اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا درجہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن اگر وہ شراب خود خور ہے تو ایک خصلت اس سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ نے امام صاحب کو متفرق بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوش اس شخص کے لیے جس کا جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہو۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں دیکھ نہ لو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔
جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا حفاظت شکر سے کرو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارے رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولے، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ یقین کریں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی پریشانی اندر سے ٹوٹے چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا۔ ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہ سمجھے گی کہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔